ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، انڈسٹریز اور فیکٹریز بند ہو جائیں گی، کارپوریٹ سیکٹر پرفارم نہیں کرے گا، تو پھر ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلمان نقوی، معاشی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سلمان صاحب، فائنانس بل اپروو ہو گیا، تھوڑی بہت ترمیم کی گئی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ مثبت نتائج ملکی معیشت پر نہیں مرتب ہوں گے۔ اب فائنانس بل کے بعد آپ ملکی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے فائنانس بل میں کہ ایک جو اسمبلی میں جو اناؤنس ہوا اور اس میں اتنی ساری تبدیلیاں پھر جو ہے فائنل اسٹیج پر آ کر کری گئیں، یہ ایسا بہت کم ہوا ہے، بلکہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئیں، فاٹا پاٹا پہ جو ٹیکس چھوٹ تھی وہ 1 سال کا اضافہ کر دیا، حالانکہ اس کی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری کو بہت زیادہ مسائل کا شکار تھی، خاص طور پہ اسٹیل انڈسٹری اور ایڈیبل آئل جو فوڈ انڈسٹری جو کھانے کا تیل بناتی ہے، ان کو بہت زیادہ پرابلمس تھی۔ اب وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اس پرابلم میں چلے جائیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ یقیناً جو آپ بار بار ڈسکس بھی کر رہے ہیں سیلریڈ کلاس پر ہوئی ہے، اور 6 لاکھ سے اوپر والے جو سلیبس ہیں وہ تقریباً 100% بڑھ گئے ہیں، اچھا خاصا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک نیا ٹیکس جو بجٹ میں اناؤنس ہی نہیں ہوا تھا کہ جو سالانہ کروڑ روپے تک جو کماتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، ان کے اوپر مزید 10% سرچارج لگا دیا گیا ہے، یعنی 35% سے ان کا بڑھا کے 39 یا 40% یعنی وہ کیوں کماتے ہیں اس کا کر دیا گیا۔ ایسے ہی ہے، جو ہائیلی پروفیشنل کلاس ہے، جو انڈسٹریز کو چلاتے ہیں، جو آئی ٹی سیکٹر کو چلاتے ہیں، جس سے ہم اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اتنی بڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے سیکٹرز کے بڑے بڑے قابل پروفیشنلز ہیں، جو ہر انڈسٹری کے پیچھے یہی پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ان انڈسٹریز کو سہارا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کیونکہ راک باٹم جو ہوتا ہے اس کی حد نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں جا کے چیز رکے گی، ہر دفعہ کوئی نئی ایسی چیز آ جاتی ہے۔ وہ انفلیشن کو بھی فیس کرتے ہیں، وہ مہنگے بجلی کے بلوں کو بھی فیس کر رہے ہیں، انہیں اور کوئی دوسری ایسی ٹیکس دینے کے بعد کوئی رعایت حکومت کی طرف سے کبھی نہیں ملتی۔ سیکیورٹی کا بندوبست بھی وہ اپنا خود کرتے ہیں، پینے کا پانی بھی خود کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم بھی خود اٹھاتے ہیں، میڈیکل ایکسپینسز بھی خود اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے وہ اتنا ہیوی ٹیکس دے رہے ہیں، انہیں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے بہت ساری وہ کلاس سوچ رہی ہے کہ اس ملک میں فائدہ ہے رہنے کا یا نہیں ہے؟ لوگ تو بڑی تیزی سے باہر نکل رہے ہیں، برین بین ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے 2 سال میں تقریباً 10 لاکھ افراد اور تقریباً 10 ارب ڈالر کا کیپٹل پاکستان سے فلائی کر چکا ہے انہی حالات کی وجہ سے، اور جس کے بس میں ہوگا یقیناً وہ باہر جانے کی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ راک باٹم کا بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے۔ حکومت نے کوئی جگہ ہی نہیں ملتی سوائے سیلریڈ کلاس کے، یا وہ آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ حکومت نے ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، جو 23% ہماری جی ڈی پی کا ہے، جو 1% سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے۔ حکومت نے ریٹیلرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، 20% حصہ ہے اس کا کوئی خاص پروفیشنلز پہ بھی نہیں لگایا حکومت نے، ڈاکٹرز لے لیں، وکیل لے لیں، ان پہ بھی کوئی اتنا خاطر خواہ ٹیکس تو نہیں لگایا۔ بالکل اس کا کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کری گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرین سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے 3 مہینے کی سیلریز ان کو دی گئی ہیں، بونس کے طور پہ دی گئی ہیں، ان کی تمام وراثتوں کو بحال رکھا ہے، ان کے تمام ٹی اے ڈی ایس کو 1 سال کے لیے فردر بڑھائے گا، جو ہم نے سنا ہے۔ سلمان صاحب، سرکاری اخراجات کا اگر میں تخمینہ لگاؤں، بلکہ میں کیا لگاؤں، آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ سامنے رکھی ہوئی ہے کہ 1 سال کا سرکاری شاہانہ اخراجات کا تخمینہ تقریباً 20 ارب ڈالر ہے۔ اب مہنگائی کا جب طوفان برپا ہوگا اس فائنانس بل اور بجٹ کے بعد تو یہ 20 ارب ڈالر اٹھ کے چلے جائیں گے 24-25 ارب ڈالر پہ، یعنی سرکار کے جو شاہانہ اخراجات ہیں صرف ان کے اوپر 1 سال میں 20 ارب ڈالر جا رہے ہیں۔ تو کہاں کھڑے ہوئے ہم، کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ اب بہت گنجائش ہے ان اخراجات کو کم کرنے کی، صرف ول چاہیے۔ سیاست کو بچا رہے ہیں، ریاست کو نہیں بچا رہے ہیں، بہت نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جس کو کرا جا سکتا ہے۔ جو حکومتی ادارے ہیں، ایس او ایز جسے ہم اسٹیٹ آن انٹرپرائزز، ان کی تو تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، بجائے جو آلریڈی 1 ٹریلین روپے سے زیادہ سال کا خون چوس رہے ہیں حکومت کا، اور اس سے زیادہ شاید کرپشن بھی کر جاتے ہیں۔ ان کو سیلریز میں ان کی اضافہ کرا گیا، ان کی پینشنز میں اضافہ کرا گیا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ریٹائرڈ فوجی اور سول آفیسرز ہیں ان پر سے پراپرٹی ٹیکس ان کو سہولت دے دی گئی ہے، وہ گھر خریدنے بیچنے پر ان کو ٹیکس کی سہولت دے دی گئی ہے۔ یہ بڑی ناانصافی ہے، یعنی جو سہولت جن کو دینی چاہیے تھی ایکسپورٹر کو وہ واپس لے لی، ان سے آئی ٹی کو دینی چاہیے تھی سہولت وہ واپس لے لی،
اسٹیل سیکٹر کو نظر انداز کر دیا, سیلریڈ کلاس کو نظر انداز کر دیا, آئل اینڈ گھی کی انڈسٹری کو نظر انداز کر دیا. تو سہولت تو ان لوگوں کو دی نہیں جو ملک چلاتے ہیں, ان لوگوں کو دے دی جن کا ملک میں کوئی خاص کردار نہیں ہے. آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کا ذکر کیا ہے جس کا 1% ٹیکس ہوتا تھا, اور وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ایکسپورٹ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ڈالر یہی لے کر آتے ہیں. 32 ارب ڈالر جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں جس سے ہمارا ملک چلتا ہے. ریمیٹنسز کے بعد نمبر 2 پہ ایکسپورٹ ہماری آتی ہے. اس کو نارمل ٹیکس ریجیم میں لے آئے. اب وہ 14-15%, 16% اور تمام چیزیں انہیں کرنا پڑیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس انتہائی مہنگی ہے, جس کے بعد وہ ویسے ہی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پرابلم کا شکار ہے. اس کے باوجود وہ ایکسپورٹ جنریٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو کمانے والی جگہ ہیں, چلے ناانصافی ہو گئی سوشل سیکٹر میں, بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ضروری ادویات جو جان بچانے والی ادویات ہوتی ہے جس پہ ٹیکس چھوٹ ہمیشہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مہنگی ہوتی ہیں, غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس تک پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور پارلیمنٹیرینز جو اربوں خربوں پتی ہیں, جن کے بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں, جاگیردار وڈیرے ہیں, ان کو مراتیں دی گئی ہیں, ان کو بونسز دیے گئے, ان کو مزید ان کے ٹی اے ڈی اے ایک سال کے لیے اس میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. صرف اپنی سیاست بچائی گئی ہے, بڑی سیاست بچائی گئی ہے. سلمان صاحب, ریمیٹنسز کا ہدف ہم نے نہیں دیکھا اس بجٹ میں. گزشتہ بجٹ میں تو 33 ارب ڈالر رکھے تھے ریمیٹنسز میں, اور 30 ارب ڈالر ایکسپورٹ کے رکھے تھے. بہرحال ہم نے دونوں ہی اچیو نہیں کیے. اب 33 ارب ڈالر ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ دیکھا ہے اس بجٹ میں, تو ریمیٹنسز کا ٹارگٹ تو ان لوگوں نے کیا ہی نہیں, فری فلوٹ چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں, ریمیٹنسز الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے ضرور بہتر ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ تو پھر بھی ہم نے اچیو نہیں کیا. ٹارگٹ اچیو نہیں کرا, اور اس میں ایک ٹرومینڈس اسکوپ موجود ہے اگر سنسیریٹی سے, ول کے ساتھ فوکس کرا جائے. دیکھیں, یہ ریونیو جتنا بھی پاکستان کا, اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت 13,000 ارب روپے کا ہے, جو کہ ایمبیشس لگ رہا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ ایمانداری سے ول سے کام کریں, 13,000 کیا یہ 20,000 ارب کا بالکل کر سکتے ہیں. پالیسی ہونی چاہیے, ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں, ریٹیلرز پر ٹیکس لگائیں, ریمیٹنسز لانے والوں کو سہولتیں دیں, ان کو یہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں. یہ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ ڈبل ہو سکتی ہے, صحیح معنوں میں ٹیکسیشن کا سسٹم کریں. اور سیلریڈ کلاس جو درمیانہ طبقہ ہے, جو مڈل فیملی ہے, وہ بری طرح سے پس گئی, اسے سہولتیں دیں. وہ آلریڈی انفلیشن کا شکار ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے ریونیو. اگر جواب حکومت یہ دیتی ہے کہ ہم نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے, ہمیں آئی ایم ایف, تو بھائی آپ کے پاس ایونیوز موجود ہیں, تھوڑی سی آپ کو جو ہے سیاست قربان کرنا پڑے گی ملک کے لیے. آپ یقین کریں, یہ 13,000 ارب روپے جو ابھی بھی نہیں ہو سکتے جی, وہ اس سے کہیں زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا سلمان صاحب, ایک تو نان فائلر بڑا خوش ہے اس بجٹ کے بعد, ایگریکلچر سیکٹر والا بڑا خوش ہے, اشرافیہ تو خیر ہے ہی, یہ تو ملک ہی ان لوگوں کا ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج والا بھی بڑا خوش ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کے جو فائنینسرز ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا, سی جی ٹی کو چھیڑا نہیں گیا, اسٹاک ایکسچینج کو بالکل نہیں ڈسٹرب کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر رہے گی؟ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی پورے ہفتے, لیکن مجموعی طور پہ اگر میں فائنینشیل ایئر کی بات کروں تو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میں فسکل ایئر میں جو اچیومنٹس ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا, اور الحمدللہ دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ڈکلیئر ہوتی ہے فگرز کے حساب سے. 94% ان ڈالر ٹرمز میں ریٹرن دیا ہے اسٹاک مارکیٹ نے اس فسکل ایئر میں. اس کے ساتھ ساتھ 89% روپیز ٹرم میں ریٹرن دیا ہے اسٹاک مارکیٹ نے. پاکستان کی پوری دنیا میں ہائیسٹ ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10% کا ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے, جو میرے خیال ہے ریجن میں اور شاید دنیا میں ایک بہترین فگر ہے. ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے پچھلے فسکل ایئر میں تقریباً 100% کا اس میں اضافہ ہوا ہے. ان ڈالر ٹرمز میں بھی تقریباً 20 ارب ڈالر سے بڑھ کے آج 37 ارب ڈالر تک ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہو چکی ہے. یہ تمام فگرز بتاتے ہیں. پھر بھی ایکٹیو کلائنٹیل کا ریشو انکریز نہیں ہو رہا, نئے آئی پی اوز نہیں آ رہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی یقیناً کانفیڈنس لیول ابھی اس لیول پر نہیں آیا ہے. اس کی وجہ سیاسی وجہ ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی رہتی ہے. اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں تو سوائے اس میں ایک آپس میں جو پولرائزیشن ہے وہ نظر آ رہی ہوتی. لوگ ڈرتے ہیں انویسٹ کرتے ہوئے کہ کیا ہو جائے گا. ایسا پوسٹ کرا جاتا ہے ان پروگراموں میں کہ جیسے پاکستان جو بس بالکل کنارے لگ گیا. ایسا نہیں تھا. یہ وہ وجہ ہے جس کی اور پھر اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ کی بھی خامیاں ہیں کہ وہ مارکیٹنگ پر وہ پراپرلی وہ توجہ نہیں دے پاتی جو ایک بیسٹ انویسٹمنٹ ایونیو ہے. اسٹاک مارکیٹ نہ صرف پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے وہ پاکستانی جو ابراڈ رہتے ہیں جو اس میں اچھا انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایک اچھی پروڈکٹ بنا کے پیش کرا جائے, مارکیٹنگ کی جائے, روڈ شوز کرے جائیں, اچھی چیزیں بتائی جائیں. یقیناً فقدان دیکھا جاتا ہے اس لیول پر.
80,000 पॉइंट्स का लेवल टच किया 100 इंडेक्स ने माली साल, गुज़िश्ता माली साल जो हो गया। तो उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, रिकवरी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत महदूद नफा लेके जा रहे हैं मार्केट से, क्यों? नहीं देखें, अब इसका जवाब मखसूस ब्रोकेज हाउस है। इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि मई में हाईएस्ट एवर डिविडेंड रिपेट्रिएशन हुई है पाकिस्तान की तारीख की। तकरीबन एग्जैक्ट फिगर मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, निकल गया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है डिविडेंड रिपेट्रिएशन पाकिस्तान से बाहर डिविडेंड डॉलर की शक्ल में गया और प्रॉफिटेबिलिटी गई है। और इस साल में फिस्कल ईयर में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 4-5 साल के वक्फे के बाद 15 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आई है। ये डॉलर्स लेकर आया है मुल्क में हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। इतनी बड़ी प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, यानी कि इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान से बाहर डॉलर की शक्ल में पहली दफ़ा का पूरे साल में एक बहुत बड़ा अमाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो है डॉलर की शक्ल में बाहर गया है। ये बड़ी अचीवमेंट है, एक अच्छी चीज़ है कि आज हम इस काबिल हैं कि हम डॉलर की पेमेंट जो है अपना डिविडेंड की पेमेंट जो डॉलर में कर रहे हैं। उसको बजट के बाद बजट तो पेश हो गया, स्टॉक एक्सचेंज को टच नहीं किया। जल्दी से ये बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है कि अपकमिंग सेगमेंट जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनको कहाँ देखते हैं? देखें, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा इसलिए हुआ था कि खदशात ये थे क्योंकि ऑलरेडी टैक्सड है, हेविली टैक्सड है, उसमें मजीद ना, क्योंकि हमेशा यही होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हरगिज़ नहीं हुई। लेकिन जो बजट में जो इक़दाम हैं ख़ासतौर पर फाटा पाटा के, उससे स्टील सेक्टर को प्रॉब्लम आ सकता है, एडिबल ऑयल फूड सेक्टर को आ सकता है, सैलड क्लास जो लिंक करती है तमाम टेक्सटाइल सेक्टर हो या IT सेक्टर हो, हर जगह सैलड क्लास मौजूद है, प्रोफेशनल मौजूद है, वो डिस्करेज हुए। इसका इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, और महंगाई में बतदरीज इजाफा होगा और शरह सूद हो सकता है कि बढ़े या फिर मेंटेन रहे, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ वक्त ब्रेक का गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ है। वेलकम है प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साकिब फैयाज मग्गू, सीनियर नायब सदर हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फाइनेंस बिल पास हो गया है, अब सनतें चल पाएंगी? जितने टैक्सेस एक्सपोर्टर पर आयद कर दिए गए हैं, एक्सपोर्टर ने ब्लैक डे बनाने का भी ऐलान किया था, कहा था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद अगर हुकूमत ने हमारी तजावीज़ पर अमल नहीं किया तो फिर हम सनतें बंद कर देंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक ऐसा हुआ नहीं, ये सिर्फ एक महज ऐलान ही था। तो अब हकाइक क्या है? क्या वाकई में हमारे मुल्क में सनतें बंद हो जाएंगी या सरवाइव कर सकते हैं हम लोग? देखें, मैं आपको बताऊं, जब बजट अनाउंस हो गया था जी, तो हमने एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक्सपोर्ट के सब्जेक्ट के ऊपर थी, जो एक्सपोर्ट को फ्री टैक्स regime से हटा के नॉर्मल जो टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स स्कीम और उसके ऊपर लेकर आया जा रहा था, जो कि फाइनेंस बिल में अनाउंस हो चुका था। उसके लिए हम लोगों ने मुल्क भर की 28 ट्रेड एसोसिएशंस जो थी वो हमारे साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थी। उनके चेयरमैन और उनके पैट्रन्स जो थे वो हमारे साथ थे, जिसमें लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी, फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट मौजूद थे और तमाम ट्रेड एसोसिएशंस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे। उसमें हमने ये मुश्तरका फैसला यही किया था और ये मुतालबा किया था कि जो उसमें बेसिकली 2 मुतालबे थे हमारे। एक मुतालबा ये था कि जो एक्सपोर्टर को FTR यानी कि फ्री टैक्स regime से हटा के जो नॉर्मल टैक्स regime में लेकर आया जा रहा है, तो उससे एक्सपोर्टर जो है या जो एक्सपोर्ट्स की जो कंपनीज हैं वो डिस्करेज होंगी। एक के उनके ऊपर ज्यादा टैक्स आयद किया जा रहा है जो कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ेगा, और दूसरा जो था कि FBR के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि FBR के साथ कम से कम इंटरेक्शन हो टैक्स पेयर का। तो ये फैसला जो है कि उसको फ्री टैक्स regime से हटाने का, इससे तो FBR और एक्सपोर्टर्स या टैक्स पेयर के दरमियान इंटरेक्शन मजीद बढ़ जाएगी। यानी ये दोनों मुतालबात जो आपके थे उनको नजरअंदाज कर दिया, फाइनेंस बिल पास हो गया। नहीं, हमारा दूसरा जो मुतालबा था, दूसरा मुतालबा था कि जो EFS स्कीम के अंदर जो
डायरेक्ट एक्सपोर्टर है या जो लोकल सप्लाईज अगर कोई एक्सपोर्टर लेगा तो उसमें भी जो सेल टैक्स है वो आई पर दिया गया था। अब तो ये मुतालबे हमारा आपके ये साइड में मुतालबा रख था दिए, कि उसको भी हुकूमत ने अपनी उसमें से हटाया चलाई, जाए। फाइनेंस बिल पास हो गया। अब अच्छा, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें आपने कहा था कि हमने बजट को मुस्तरद नहीं किया, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आपके तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तू हैं, हुकूमत ने तो फाइनेंस बिल पेश कर दिया, अब क्या करेंगे? देखें, अब जो हालात हैं ये इस वक्त के, इस तरह कितने लोगों ने कहा कि जी हम सनतें बंद कर देंगे या हम लोग जो है अपनी जो एक्सपोर्ट्स की जो होंगी एंट्रीज हम वो नहीं डालेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये हालात जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं या बिजली की या इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें मिलकर खुद ब खुद ऐसे फील हो रहा है कि ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत मुश्किल में आती जा रही है। मगर देखिए साकिब साहब, इन मुश्किल हालात में भी बहरहाल पाकिस्तान की इंडस्ट्री काम तो कर रही थी, परफॉर्मेंस तो दे रही थी। अब बजट ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। अब क्या करने वाले हैं? फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगला स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा? देखें, अभी हम लोग यही आपस में हम लोग फिर एक मुशावराती हम लोग एक मीटिंग करेंगे, तमाम एक्सपोर्टर्स को इकट्ठा करेंगे और जो भी हमारी तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशन फिर मिलके फैसला करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे 1-2 दिन में। सलमान नकवी साहब, कोई भी मुल्क चलता है तो वो टैक्सों से चलता है, एक्सपोर्ट से चलता है, रेमिटेंसेस से चलता है। अब पाकिस्तान में टैक्स चोरी की शरह में भी इजाफा होगा। पहले ही इतना था, लोग टैक्स नहीं देते थे, इनफेक वॉइसेस बनती थी, ओवर टैक्सिंग की वॉइसेस बनती थी। उसके अलावा एक्सपोर्ट हमारी गिरती रही। एक्सपोर्ट गिरते गिरते ये नहज हो गई कि अब हम 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। हमने टारगेट सेट करना था 40 अरब डॉलर का, हमने सेट किया इस बजट में 33 अरब डॉलर, वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। रेमिटेंसेस का हमने टारगेट अचीव नहीं किया। तो जब रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट और टैक्स तीनों में ही हम पीछे रहेंगे तो क्या हम सिर्फ IMF के पैकेज पे जिंदगी गुजारेंगे? क्या IMF के पैकेज पे हमारी मईशत खड़ी रही है सिर्फ? देखिए, पाकिस्तान के ज़र मुबादला कमाने के 3-4 बड़े एवेन्यूज़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त हमारी रेमिटेंसेस हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेटाइजेशन है जो फ़िलहाल ये है जी। इनको अगर हम देखते हैं तो रेमिटेंसेस बहरहाल कंपटीशन पर आ जाती हैं, रहती हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट आता है। बाकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेटाइजेशन का वो अमल तो तकरीबन हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। SIFC को कहाँ देखते हैं इन तमाम मामले में? SIFC इस सवाल को आपके मुकम्मल करूँ, लिहाजा अब हम डिपेंड कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सपोर्ट को जो है नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए हैं। जो ऑलरेडी महंगे बिजली के बिलों और गैस के बिलों से परेशान है, ऑलरेडी दूसरी चीज़ों से जो फैसिलिटेशन दुनिया में एक्सपोर्टर्स को दी जाती है वो बांग्लादेश या इंडिया के जो वहाँ के बिजली के रेट हैं या गैस के रेट है वो बहुत कम है, बहुत मुनासिब है। कंपटीशन पे वो फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। जो सैलरीड क्लास पर टैक्सेस लगाए गए, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी परेशान है। लिहाजा अब जब इसको हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए, ये बहुत ही सख्त इक़दाम है, कदम है। इसको अगर रैशनलाइज करके करा जाता, सिस्टमेटिक करा जाता, थोड़ा सा इस साल, थोड़ा सा अगले साल एक रोड मैप दे दिया जाता, तो एक्सपोर्टर्स भी जो उसके लिए जहनी तौर पर तैयार होते, उसकी अरेंजमेंट करके रखते। मैं समझता हूँ ये बड़ा नेगेटिव हुआ है। आप अभी कुछ पूछ रहे हैं SIFC। जब अच्छा, यहाँ मैं एक बात ऐड ऑन कर लूँ, जब लोकल इन्वेस्टर ही नाखुश होगा आपके मुल्क में तो फिर FDI कहाँ से आएगी? SIFC जिसका अहम काम यह है कि वो FDI लेकर आए। सऊदी अरब, UAE और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, चाइना समेत, उधर MOU तो हमारे बड़े खूब ज़बरदस्त साइन हुए, लेकिन अभी तक हमने उसको इम्प्लीमेंट होते हुए अपनी इकोनॉमी में नहीं देखा। यकीनन असर पड़ेगा, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है। SIFC के बारे में मैं थोड़ा सा, मेरा जाविया मुख्तलिफ रहा है हमेशा, और इसकी बुनियादी वजह ये सिविल मिलिट्री हाइब्रिड एक वाहिद सिस्टम है जिसको हम चार्टर्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, और ये पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर रहा है और फैसिलिटेशन जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी की मेहनत की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान विज़िट कर चुके हैं और प्लानिंग्स कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आइंदा आएंगे। मगर ये दायरेकार, ये जो जब रेट ऑफ रिटर्न ही अच्छा नहीं होगा तो FDI कैसे आएगी? नहीं, जब इन्वेस्टर ही इतना परेशान होगा। बिल्कुल, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं है। ये टैक्स
ٹیکسیشن، یہ تو حکومت کا کام تھا. بالکل. میں نے پہلے ہی آپ کے شروع میں کہا ہے کہ سیاست کو بچایا گیا، ریاست کو نہیں بچایا گیا. سیاست کو بچایا گیا، ریاست کو نہیں بچایا گیا. ثاقب فیاض مگو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ 2-3 مہینے چل پائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو یہ حالات جا رہے ہیں وہ تو بہت مشکل حالات ہو جائیں گے، اور تمام بہت سارے سیکٹر اس بجٹ کے بعد جو ہیں وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ احتجاج کی طرف جائیں گے، اور بہت ساری جو ٹریڈ سیکٹر ہیں وہ کچھ مشکلات ان کے لیے پیدا ہو جائیں گی. تو یہ اب آنے والا وقت جو ہے مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا کہ ایکسپورٹرز کو بھی، انڈسٹریلسٹ کو بھی، بہت سارے جو اور دوسرے سیکٹر ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا، جو پہلے سبسیڈائز تھے، جو پہلے ایگزمپٹڈ تھے. اچھا جو ابھی صرف ایگزمپٹڈ تھے یہ وہی تھے سیکٹر کہ جو بہت اسینشیل گڈس تھیں یا ان کا اثر ڈائریکٹلی عوام کے اوپر پڑتا تھا، تو ابھی صرف وہی ایگزمپٹڈ تھے، باقی ہر ایک کے اوپر سیل ٹیکس موجود تھا. جی. تو اب میرے خیال میں ان کے اوپر سے بھی ایگزمپشن جب ہٹ گئی ہے تو بہت زیادہ مہنگائی بڑھ جائے گی. انفلیشن ہماری جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی پرسنٹیج اور زیادہ ہو جائے گی. تو آپ لوگ تو پریشر ڈیولپ کرنے میں وقت میں ناکام رہے. آپ نے گرینڈ پریس کانفرنس کی، تمام ایکسپورٹ ایسوسیشنز کو اپنے ساتھ ملایا، پھر پی ایچ ایم اے والوں نے بھی کی، پھر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، پھر بھی حکومت نے فائنانس بل پیش کر دیا. اب آپ لوگ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یا حقائق بتانے کے لیے جو بھی لائے عمل اختیار کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ایس آر او کا اجرا ہو جائے گا اور یہ ترامیم ہو جائیں گی ایکسپورٹ پہ جو ٹیکسز لگی ہیں؟ دیکھیں ہمارا کام ہے حکومت کو صحیح رائے دینا، اور اپنا جو بھی ہماری جو تمام ہماری ممبرز ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں، ایز اے اپیکس باڈی، ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنا. جی. اور وہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے، اور ایک بھرپور پریشر بھی بلڈ اپ ہم نے کرنا ہے. اور گورنمنٹ کا جو ایک جواب آتا ہے جو سب سے آخر میں، کیونکہ کتنی چیزیں جو ہونے جا رہی تھیں اور ہمیں کچھ کہیں سے رپورٹس آ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ہماری مان لی گئی ہیں، جو پوسٹ بجٹ اور جو بھی انوملی کمیٹی ہماری بنی تھی اس کے اندر جو ہماری سبمیشنز تھیں ہمیں کچھ سننے میں آ رہا تھا، لیکن بعد میں اچانک انوملی کمیٹی کی تو چیئرمین آپ کے گوہر اجاز صاحب ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے آپ لوگوں کی طرف سے. تو وہ وہی وہ اس کے بعد وہ بھی بے بس آیا کہ ان میں سے بہت ساری تجاویز جو کچھ ایسی تھی کہ جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ یہ آپ کی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہمیں آواز آتی ہے کہ جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا. آئی ایم ایف نہیں مان رہا، یعنی ایس آر او کی جو امید لگائے بیٹھا ہوا ہے ایکسپورٹر کہ شاید ہم پریشر ڈیولپ کریں اور ایف بی آر ایس آر او کا اجرا کر دے اور ایکسپورٹ کے ٹیکسز میں کچھ ترامیم ہو جائے، اس کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. ایسا ہی ہے ثاقب صاحب؟ یہ دیکھیں بالکل یہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کشکول توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ صرف ایک نعرے ہوتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ایسے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر صرف اسی صورت پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. یا کشکول توڑنے کے لیے جو ہتھوڑا ہے اس ہتھوڑے کا نام ہے صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن اس ہتھوڑے کا نام ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سلمان نقوی آپ نے بھی قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ملک کی ڈائریکشن کو بہتر کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے، تو ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. بہرحال اس وقت صرف توجہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پر ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیکج مل جائے، $6 ارب کا ہو، $7 ارب کا ہو، یا خواہ وہ $8 ارب کا ہو. آئی ایم ایف بھی نا بڑا شاطر ہے، وہ ہمیں 3-4 مہینے ہمیں دیکھے گا، ہماری پرفارمنس نوٹ کرے گا، وہ یہ بہت کلوزلی مانیٹر کرے گا کہ ہم نے اپنا جو بجٹ پیش کیا ہے اس کی تمام شرائط پر ہم منوان عمل کر رہے ہیں، کیا انڈسٹریلائزیشن، بزنس کمیونٹی یا جو ٹیکسز عائد کیے ہیں وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ بولے گا ہاں آؤ اپنی پرفارمنس دکھاؤ، پھر ہم تمہیں لون دیں گے. یعنی 3-4 مہینے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور آئی ایم ایف جب ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے دے گا اس کے بعد بھی یہ تکلیف ہماری کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پیسہ آئیں گے اور $25 ارب کی ہم نے ادائیگی کرنی ہے بیرونی، وہ اس میں چلے جائیں گے. بہرحال چیلنجز جو کم ہونے کی امید تھی وہ اب امید ٹوٹ گئی ہے، چیلنجز اب بڑھیں گے، اور بجٹ اپروو ہو گیا ہے نیشنل اسمبلی سے. اب جو اثرات ہوں گے اس سے مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوگا، عام آدمی بھی متاثر ہوگا، ہر طبقہ متاثر ہوگا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.